والتقى ونر طريق دعوتي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. محترم ناظرین، پریہ درشک، آج کی اس پروگرام میں میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کروں گا. پرلے کے جو سنکیت ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا. پرلے کا دن، قیامت کا دن، یہ بہت ہی عظیم ترین دن ہوگا. پرلے کی جو گھٹنا گھٹے گی یہ بہت ہی بڑی گھٹنا ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے کچھ سنکیت دیے ہیں تاکہ انسان اس دن کے لیے تیاری کرے. ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر چینجنگ لائے، ورنہ ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مطلب کسی قصہ اور کہانی کو سنانا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لے کر آئے. قیامت کی یہ نشانیاں، پرلے کی یہ سنکیت، کچھ ایسے ہیں جن کو کہ چھوٹے کہا جاتا اور کچھ سنکیت ایسے ہیں جن کو کہ بڑا کہا جاتا ہے. تو آئیں پہلے ہم جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی نشانیاں کیا ہیں. یہ چھوٹی نشانیاں بھی ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ گزر گئی ہیں، بلکہ زیادہ تر، ادھکتر نشانیاں جو ہیں یہ گزر گئی ہیں، اور کچھ جو ہے باقی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کی شروعات ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی وہ نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں گی. ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنایا جانا یہ خود ان نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، مجھے اس دنیا کے اندر قیامت کے ساتھ اس طریقے سے ملا کر بھیجا گیا ہے، یعنی جس طرح سے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طریقے سے میں اور قیامت دونوں کے دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے. اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں فرق ہے ان کی لمبائی کے اندر، اسی طریقے سے میرے اور قیامت کے بیچ یہ فاصلہ ہے، یہ دوری. تو سب سے پہلی نشانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا اعدد ستن بین ید الساعہ، کہ قیامت سے پہلے ان 6 چیزوں کو شمار کر لو. اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتی، میری موت بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی. اسی طریقے سے قسطنطنیہ کی فتح، اس کی جیت،
یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور 18 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 18 سال کے بعد شام کے اندر جو طاعون پھیلا ہوا تھا اس کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مال دولت بہت ہی زیادہ عام ہو جائے گا۔ صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے مال لے کر ڈھونڈیں گے لوگوں کو کہ کوئی ان سے ان کے صدقے کو لے لے، لیکن کوئی ان کا صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی یہ ہوگی کہ فتنے بالکل عام ہو جائیں گے۔ ہر چہار جانب فتنہ ہی فتنہ ہوگا، اور فتنے اس قدر عام ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح تو کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن اس کی شام کفر کی حالت میں ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ شام جو ہے ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح اس کی کفر کی حالت میں ہوگی۔ تو اس طریقے سے فتنے عام ہوں گے، اور ان نشانیوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کے فتنے عام ہوں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، دین کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مدینے کے اندر، مدینے کی پہاڑی میں ایک بہت ہی بھینکر آگ لگے گی، جس آگ سے شام کے اندر، بصرہ کے اندر اونٹ کی گردن بھی روشنی، اس کی اونٹ کے گردن تک اس کی روشنی پہنچے گی۔ تو اس طریقے سے یہ بھینکر آگ، جیسا کہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ بھینکر آگ جو ہے 7ویں صدی کے اندر یہ بھینکر آگ لگ چکی تھی، اور اس وقت لوگوں نے اس آگ کی روشنی کو شام کے اندر، بصرہ کے اندر اس آگ کی روشنی کو دیکھا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امانت ضائع نہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ امانت ضائع ہونا کیا ہے، امانت کا ختم ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نالائق لوگوں کے پاس ذمہ داری پہنچ جائے، جو آدمی جس چیز کے لائق نہیں اس تک اس چیز کی ذمہ داری پہنچ جائے، تو پھر ایسی صورت میں قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو، گیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے علم کو کھینچ لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم ہیں، جو گیانی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دے گا، اور ان کی وفات کے بعد میں جو جاہل لوگ رہیں گے وہی لوگ سردار بنا دیے جائیں گے، اور پھر لوگ ان سے سوال کریں گے، ان کے پاس اپنے معاملے کو لے کر آئیں گے، ان سے آ کر فتویٰ پوچھیں گے، دین کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ فتویٰ دیں گے، تو ان کے پاس تو کسی چیز کا علم ہوگا نہیں، تو وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس نشانی کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس نشانی کے ذریعے سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس فتویٰ پوچھنے نہ جائیں
جن کے پاس دین کا علم نہیں، جن کے پاس دین کا گیان نہیں، کیونکہ جب ہم ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھیں گے تو وہ تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، فتویٰ پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ایسے علماء کے پاس جانا ہمارے لیے ضروری ہے، جن کو کہ دین کی جانکاری ہو، جن کے پاس دین کا علم ہو، ان سے جا کر ہم دین کے بارے میں سوال کریں، ان سے جا کر ہم فتویٰ پوچھیں۔ ایسے لوگ جو کہ 1-2 سال کا کورس کرتے ہیں اور کورس کرنے کے بعد میں اپنے نام کے ساتھ ساتھ مفتی لگا لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، دین کے بارے میں ان کو کچھ گیان نہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس ہم فتویٰ پوچھنے نہ جائیں۔ اور اگر ایسے لوگوں سے لوگوں نے فتویٰ پوچھنا شروع کر دیا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے، اور وہ جہالت کے عالم میں وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آخری زمانے کے اندر سود بالکل عام ہو جائے گا، ہر کوئی سودی کاروبار کے اندر لپت ہو جائے گا، ہر طرف جہاں دیکھیں وہاں سود کا ہی کاروبار ہوگا۔ آخری زمانے کے اندر گانے بجانے بالکل عام ہو جائیں گے، لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، اور اسی طریقے سے مرد بھی ریشمی کپڑے کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، کہ میرے امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو کہ زنا کو اپنے لیے حلال کہیں گے، ریشم کے کپڑے کو اپنے لیے حلال کہیں گے، والخمر والمعازف، اور شراب کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اور اسی طریقے سے ڈھول تاشے کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ اور یہ لوگ پہاڑی کے نیچے جو ہے جا کر آباد ہوں گے، اور ان کے پاس ایک آدمی اپنی حاجت کو لے کر، اپنی ضرورت کو لے کر ان کے پاس آئے گا اور آ کر ان سے سوال کرے گا، تو وہ کہیں گے کہ دوسرے دن آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات ان سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے گا، ان کے اوپر پہاڑ کو گرا دے گا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو بدل دے گا۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا، اور قیامت تک یہی حال رہے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی بیان فرمائی کہ جب انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متى تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد میں جب انہوں نے پوچھا فاخبرنی عن اماراتھا، آپ مجھے اس کی چند نشانیاں بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی، وان ترى الحفاة العراة رواء الشاء یتطاولون فی البنیان، آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جن کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا، جن کے پیر میں چپل نہیں ہوتی، اور جن کے جو بکریوں کے چرواہے ہیں، ایسے لوگ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ آخری زمانے کے اندر بہت ہی زیادہ قتل و غارت گری ہوگی، لوگ ایک دوسرے کی ہتیا کریں گے، نہ تو ہتھیارے کو یہ پتا ہوگا کہ کیوں وہ ہتیا کر رہا ہے، اور نہیں جسے قتل کیا گیا ہے اسے پتا ہوگا کہ کیوں اس کو قتل کیا گیا۔ تو اس طریقے سے آخری زمانے کے اندر بہت ہی زیادہ قتل و غارت گری ہوگی، بہت ہی زیادہ ہتیائیں ہوں گی، نہ تو ہتھیارے کو پتا ہوگا کہ کیوں وہ قتل کر رہا ہے، اور نہیں جس کی ہتیا کی گئی ہے اس کو پتا ہوگا کہ کیوں اس کی ہتیا ہوئی۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اسی طریقے سے آخری زمانے کے اندر قیامت سے پہلے کی یہ نشانی ہے کہ اس وقت بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا،
سال مہینے کی طرح سے، مہینہ ہفتے کی طرح سے، ہفتہ جو ہے دن کی طرح سے، اس طریقے سے یہ دن گزر جائے گا کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ہفتہ ایسے گزر جائے گا کہ جیسے ابھی ایک دن ہوا ہے، مہینے ایسے گزر جائیں گے جیسا کہ ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا ہے۔ تو آخری زمانے کے اندر یہ وقت کا فاصلہ جو ہے بہت ہی زیادہ کم رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے آخری زمانے کے اندر بازاریں قریب ہو جائیں گی، اور آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر 2 کلومیٹر پہ 4 کلومیٹر کے اوپر مال بنا ہوا ہے، اور آپ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کے کسی بھی کونے سے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک عظیم ترین نشانی ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیشتہ ہونے کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر بازاریں قریب ہو جائیں گی، اور آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہیں سے بھی شاپنگ کر سکتے ہیں، اور 1 دن 2 دن ہفتے کے اندر وہ چیز ہمارے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بازار جو ہے آخری زمانے کے اندر قریب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر اس امت محمدیہ کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے شرک عام ہوگا، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جا کر مل نہ جائیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہوگی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ اکے دکے لوگ یا کہیں کہیں پہ ایک خاندان والے جو ہے اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی دھرم کو اپنا لیتے ہیں، یا تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ لالچ میں آ کر، لوبھ میں آ کر جو ہے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ لیکن آخری زمانے کے اندر ایسا ہوگا کہ کچھ قبیلے جو ہے مشرکوں سے جا کر مل جائیں گے، اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری زمانے کے اندر لوگ رشتے کو نہیں جوڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گے، بلکہ رشتے کو کاٹیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے آخری زمانے کے اندر بہت زیادہ زلزلے آتے رہیں گے، ایک کے بعد ایک جگہ زلزلہ آیا، پھر دوسری جگہ آئے گا، پھر تیسری جگہ آئے گا۔ اس طریقے سے آخری زمانے کے اندر بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، اور یہ بھی قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری زمانے کے اندر قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا، لوگوں کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا، اور لوگوں کے اندر خبث بالکل عام ہو جائے گا، یعنی برائیاں بالکل عام ہو جائیں گی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زنا جو ہے عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ راستے پہ ہی اس برے کام کو کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت کا جو متقی اور پرہیزگار انسان ہوگا وہ کہے گا کہ کاش یہ تھوڑا سا پردہ کر لیا ہوتا، بیچ راستے سے ہٹ گیا ہوتا، تو اس طریقے سے برائی عام ہو جائے گی، اس طریقے سے زنا عام ہو جائے گا کہ انسان اس کو برائی ہی نہیں سمجھے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ آخری زمانے کے اندر جو سب سے رذیل قسم کا انسان ہوگا، جو سب سے گھٹیا انسان ہوگا، وہ سب سے زیادہ عزت دار ہوگا۔ تو اس طریقے سے گھٹیا لوگوں کی عزت عام ہو جائے گی، اور وہ سب سے زیادہ خوش انسان ہوگا، جو کہ حقیقت میں سب سے گھٹیا انسان ہوگا، سب سے رذیل قسم کا انسان ہوگا۔ اسی طریقے سے آخری زمانے کے اندر بے پردگی عام ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے،
بے پردگی بالکل عام ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، کہ عورتیں ہوں گی جو کہ کپڑا تو پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ کپڑے اتنے شفاف ہوں گے کہ ان کے جسم کا ہر حصہ دکھائی دے گا، کپڑے اتنے تنگ ہوں گے کہ جسم کا ہر حصہ دکھائی دے گا، تو وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، خود جو ہے مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور مائل کرنے والی ہوں گی، یہ آزادی کا نعرہ لگانے والی ہوں گی اور کہیں گی کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے، اس لیے اس پہ ہماری مرضی نہیں چل سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو یہ آخری زمانے کی نشانی ہوگی کہ عورتیں کپڑا تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ بے پردہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، کیونکہ ان کے کپڑے جو ہے تنگ ہوں گے اور ان کے کپڑے اتنے شفاف ہوں گے کہ ان کے جسم کا ہر حصہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو یہ جنت کے اندر داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو انہیں میسر ہوگی، جبکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے جبکہ جنت کی خوشبو ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ اسی طریقے سے آخری زمانے کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آخری زمانے کے اندر اچانک کی موت بہت ہی زیادہ عام ہو جائے گی، اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم سنتے ہیں ہر دن جو ہے ہمارے پاس اس طرح کی خبر آتی ہے، بے شمار خبر آتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا، موت ہوگی، اچانک کی موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر اچانک کی موت جو ہے بہت ہی زیادہ عام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ عرب کی زمین، یہ ریگستان آخری زمانے کے اندر یہ ہرے بھرے ہو جائیں گے، اس کے اندر نہریں جاری ہو جائیں گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی۔ آخری زمانے کے اندر بارش تو بہت زیادہ ہوگی لیکن پیداوار بہت کم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانی ہے، اور ان نشانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے قیامت کے لیے تیاری کریں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اوپر گامزن رکھ کریں اور اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ اب ہم نماز کے لیے ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔